حي على الفلاح۔ 18ویں صدی کا دور تھا جب ہندوستان کی شان و شوکت اپنے عروج پر تھی۔ بنگال بھی مغل حکومت کی ایک اہم ریاستوں میں سے ایک تھا، لیکن مغلوں کے کمزور ہوتے ہی تمام ہندوستانی ریاستیں خود مختار ہونے لگیں۔ بنگال بھی انہی میں سے ایک تھا۔ نواب سراج الدولہ کے نانا نواب علی وردی خان نے بنگال کو ایک آزاد ریاست بنا دیا تھا۔ ان کے دور میں بنگال ہندوستان کی سب سے امیر ریاست ہوا کرتا تھا۔ اس کی شان و شوکت نے انگلستان سے آئے معمولی تاجروں کو بھی حیران کر دیا تھا۔ وہ یہاں حکمرانی کے خواب دیکھنے لگے تھے، لیکن یہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ انگریزوں کی فوج کا کمانڈر رابرٹ کلائیو یہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر نواب سے میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا تو اس کے لیے 1 گھنٹہ بھی ٹکنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے ایک ایسے شخص کی تلاش شروع کر دی جو نواب کو اندر سے کھوکھلا کر دے۔ رابرٹ کلائیو کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ نواب کی فوج میں ایک ایسا آدمی ہے جسے کرسی کا لالچ دیا جائے تو وہ بنگال تو کیا اس کی 7 پشتوں کو بھی بیچ سکتا ہے۔ اس آدمی کا نام تھا میر جعفر۔ رابرٹ کلائیو نے میر جعفر سے رابطے کرنے شروع کر دیے۔ میر جعفر نے دربار میں سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے اس نے کئی درباریوں کو اپنے خیمے میں ملا لیا۔ 23 جون 1757 کا دن تھا۔ صبح کے 8 بجے تھے۔ پلاسی کا میدان توپوں اور بندوقوں کی کھن گرج سے گونج اٹھا۔ بنگال کے دارالحکومت مرشد آباد کے جنوب میں کوئی 50 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے جسے پلاسی سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہی گاؤں ہے جہاں ہندوستانی تاریخ کی ایک اہم ترین لڑائی لڑی گئی۔ اس لڑائی کی اسکرپٹ انگریزوں نے میر جعفر کے ساتھ مل کر پہلے ہی تیار کر لی تھی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو میر جعفر نے اپنے 20,000 سپاہیوں کو جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا اور نواب سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ اس ٹال مٹول کو نواب سراج الدولہ سمجھ نہ سکے اور میر جعفر کا ایک اور مشورہ بھی مان لیا، اور وہ مشورہ تھا کہ فوج کو پیچھے ہٹا لیا جائے۔ فوج کے پیچھے ہٹتے ہی نواب کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا۔ جب تک وہ میر جعفر کی چال کو سمجھ پاتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ تخت میر جعفر کی جھولی میں جا گرا تھا، جو نواب سراج الدولہ کے بعد انگریزوں کا ایک کٹ پتلی نواب بن کر حکومت کرنے میں کامیاب رہا۔ اور یہیں سے ہندوستان میں مغلوں کی بربادی اور انگریزوں کی حکومت کے آغاز کی شروعات ہو گئی۔